السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سیشن کورٹ کے نگرانی اختیارات، یعنی ریویژنل پاورز آف سیشن کورٹ۔ آج سے چند سال پہلے ہائی کورٹ کی طرح سیشن ججز کو یہ نگرانی کے اختیارات حاصل نہیں تھے، بلکہ نگرانی کے اختیارات صرف ہائی کورٹ کے پاس موجود تھے۔ سیشن ججز کے پاس جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا جس میں وہ دیکھتے کہ ماتحت عدالت نے کوئی اہم بے ضابطگی کر دی ہے، تو ان کے پاس زیادہ سے زیادہ یہ اختیار ہوتا تھا کہ دفعہ 438 ضابطہ فوجداری کے تحت وہ آنریبل ہائی کورٹ کو ایک لیٹر لکھتے تھے اور اس بے ضابطگی کی درستگی کے لیے درخواست کرتے تھے۔ لیکن اصلاحات کے قانون کے بعد سیشن ججز کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے، اور اب ہائی کورٹ کی طرح سیشن کورٹس بھی اپنے نگرانی کے اختیارات کا استعمال کرتی ہیں اور اپنی ماتحت عدالتوں سے ہونے والی بے ضابطگیوں کو خود ہی درست بھی کر سکتے ہیں۔ سزا بڑھانے کا اختیار بھی ان کو اب خود حاصل ہو گیا ہے۔ یہ اختیارات نگرانی کسی بھی بے ضابطگی کی درستگی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا کسی گواہ کو درخواست کے باوجود طلب نہ کیا جائے، فرد جرم میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسی شہادت جو قابل ادخال تھی اس کو مسترد کر دیا جائے، کسی اہم گواہ کو گیو اپ کر دیا جائے، کسی ملزم کو اس کی حاضری سے استثناء نہ دیا جائے، کسی سنگین قسم کے مقدمہ میں اگر اس کی لوور کورٹ نے ضمانت لے لی ہے، یعنی ہر بے ضابطہ اور غیر منصفانہ ماتحت کورٹ کے فیصلے کے خلاف سیشن کورٹ اپنے اختیارات نگرانی کا استعمال کر سکتی ہے۔ اسی طرح جب جوڈیشل میجسٹریٹ صاحبان کے سامنے جب ملزم کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور اس کی معقول وجہ لکھے بغیر اس کا پے در پے ریمانڈ دے دیتے ہیں، تو اس چیز کو بھی اختیارات نگرانی کے تحت سیشن کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ان اختیارات نگرانی کی وسعت اور اہمیت کا اندازہ جب تک وکلاء اور اہل مقدمہ کو نہیں ہوگا، تب تک ان اختیارات سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہے۔ ہائی کورٹ کی نسبت سیشن کورٹ میں نگرانی کا فیصلہ بہت کم وقت میں اور بہت کم لاگت میں ہو جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کو اب بھی اختیارات نگرانی کا اختیار حاصل ہے، اور ہائی کورٹ صرف اس وقت نگرانی کے اختیار کا استعمال کرتی ہے جب فیصلہ سیشن کورٹ نے کیا ہو۔ ڈیئر فرینڈ، یہاں پہ آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ نگرانی ہم اس وقت فائل کرتے ہیں جب ہمارا کیس ابھی چل رہا ہوتا ہے اور اس میں کسی ایک فیصلے کی بابت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناانصافی پر مبنی ہے اور یہ درست طور پر نہیں ہوا یا اس کے اندر کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے، تو اس صورت میں ہم نگرانی فائل کرتے ہیں، اور جب ہمارے کیس کا مکمل فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہم اپیل دائر کرتے ہیں۔ دوران سماعت مقدمہ ایک اچھے وکیل کو اپنے کیس کے تمام فیصلوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس بے ضابطگی کو دور کرنا ضروری ہے تو فوری طور پر اس کے اندر ریویژن فائل کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ریویژن فائل نہیں کی جاتی تو وہ فیصلہ فائنلٹی اٹین کر لیتا ہے، اور جب اس کیس کا مکمل فیصلہ ہونے جا رہا ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بے ضابطگیاں اور فیصلے اس فیصلے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہٰذا بہترین طریقہ یہی ہے، جب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کیس پروسیڈنگ کے اندر کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے تو فوری طور پر ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس میں نگرانی لگا سکتے ہیں۔ نگرانی لگانے کے لیے کوئی وقت میعاد مقرر نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد اس کی سرٹیفائڈ کاپی لے کے اس میں نگرانی فائل کر دی جائے۔ ڈیئر فرینڈ، میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ٹاپک سے آپ کے سیشن کورٹ کے جو اختیارات نگرانی ہیں ان کو سمجھنے میں آپ کو ہیلپ ملی ہوگی۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔